السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جس کا تعلق عالمی معیشت، تیل کی ترسیل اور جغرافیائی سیاست سے ہے۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے جو خلیج فارس کو خلیج عمان اور آگے بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ شمال میں ایران، جنوب میں عمان اور متحدہ عرب امارات ہیں۔ چوڑائی تقریباً 33 کلومیٹر ہے، کچھ مقامات پر اس سے بھی کم۔ یہ راستہ بظاہر چھوٹا ہے مگر اس کی اہمیت بے حد بڑی ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کا سب سے بڑا راستہ، دنیا کا تقریباً 25 سے 30% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کا تیل اسی گزرگاہ سے عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو عالمی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ دنیا بھر میں معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ جیو پولیٹیکل اہمیت کے اعتبار سے یہ علاقہ اکثر کشیدگی کا مرکز بنا رہتا ہے، خاص طور پر ایران، امریکہ، خلیجی ممالک۔ تاہم ایران کئی بار خبردار کر چکا ہے کہ اگر اس پر دباؤ بڑھا تو وہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے، جس سے عالمی سطح پر خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ عالمی تجارت پر اثر صرف تیل ہی نہیں بلکہ LNG اس راستے کو دنیا کے سب سے حساس علاقوں میں شامل کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی کی شاہ رگ ہے، عالمی معیشت کا اہم ستون ہے اور بین الاقوامی سیاست کا حساس ترین پوائنٹ اسے کہا جاتا ہے۔ تو آج اس پر خاص طور پہ جو اس وقت ایران اور اسرائیل کے مابین کشیدگی چل رہی ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، اس جنگ پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب اکرم عابد صاحب۔ اکرم عابد نہ صرف پارلیمانی چیزوں کو دیکھتے ہیں پاکستان میں، بلکہ ان کی بین الاقوامی جو ایشوز ہیں ان پر بھی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں جناب اکرم عابد صاحب کا۔ اکرم عابد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ خاص طور پہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی اہمیت تو کچھ ہم نے بیان کر دی ہے، تو اب اگر اس پر امریکہ قابض نہیں ہو سکتا یا اس کو یہ موقع نہیں ملتا، ایران اگر اس طرح کی جو فیسلٹی ہے اس کو خود ہی اویل کرتا ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جنگ کا جو سناریو ہے وہ کیا ہوگا اور مستقبل کا منظرنامہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں سپر پاور، سپر پاور جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے سپر پاور بنیے۔ سپر پاور کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالمی طور پر دفاعی نظام پر آپ کی بالادستی ہو، معاشی نظام پر آپ کی بالادستی ہو، اور خارجہ امور کے حوالے سے جیسے دوست ممالک آپ کے ساتھ ہوں اس پر آپ کی بالادستی ہو۔ اب چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بالادستی کی ایک نشاندہی کرتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، اس میں آبنائے ہرمز شامل ہے۔ یہ دنیا کو میں جو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن یہ بڑی بات بتانے لگا ہوں کہ آبنائے ہرمز نشاندہی کرتی تھی امریکہ کی سپر پاور کی، کیونکہ امریکہ کو یہاں سے تیل ملتا تھا، امریکہ کو یہاں سے اپنے دفاعی نظام، دفاعی مشینری چلانے کے لیے ایک سہولت دستیاب تھی۔ ایک بات، اب آپ نے ایک تعارف تو کرایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان دنوں یہ کیا ہے، کیا ایسی صورتحال ان دنوں اس وقت جو ہے جب یہ ایران کے ہاتھوں میں آ گئی تو ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ ایران کے ہاتھوں میں آنے کے بعد امریکہ کا جو سپر پاور کا ایک سمبل ہے نا وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ اس کا جو غرور و تکبر تھا نا کہ میں سپر پاور ہوں، وہ دھرے کا دھبر کے مسمار ہو گیا ہے۔ اس وقت اس خطے میں طاقت کے نئے مراکز کی، طاقت کے نئے آپ کہیں کہ پلیئرز، طاقت کے نئے پلیئرز میں ایران نے سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس نے ناکارہ بنا دیا کسی حد تک سارے خطے میں امریکی اڈوں کو اس نے کسی حد تک نقصان بنا دیا، اور آبنائے ہرمز بند کر کے دنیا کو یہ پیغام بنا دیا کہ اس کی کوئی ایسے روزانہ، وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں برستے نہیں، روزانہ گرجتا ہے۔ کب سے وہ بند کی ہوئی ہے، اس نے کھلوا کے دیکھے نا،
تو اس کا مطلب ہے اس نے حکمت عملی کیا اختیار کی؟ ایران نے یہ حکمت اختیار کی کہ اب وہ تنہا تصور فلائٹ نہیں کر سکتا تھا نا ابنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد. اس کے پاس ایک اسٹریٹجک لوکیشن حاصل ہے, وہ کر سکتا ہے. اب اس نے یہ کیا کہ اس نے جو اس کو مات دی خارجہ سطح پر امریکہ اور اسرائیل کو, اس نے کہا میرے جتنے بھی دوست اور ہم خیال ممالک ہیں نا اور غیر جانبدار ممالک ہیں ان کے لیے میں اوپن کرتا ہوں. اوپن اس طرح کرتا ہے کہ دیکھیں دنیا کا ایک طریقہ کار ہے, آپ کی بھی جب ٹول ٹیکس کو گزرتی ہے تو آپ اپنے اندرون ملک بھی کسی سے وصول کرتے ہیں نا. بے شک. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں, تو اس کا ایک نظام تھا, اس نے میکانزم کا اعلان کر دیا. اب وہاں سے جو ہے اس نے دوست ممالک, مطلب یہ ہے کہ اس سے فرانس نے بھی رابطہ کیا ہے, اس کے یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی عالمی معیشت اس وقت ایران کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. اس نے وہاں کہا کہ میں نے نا ڈالر میں پیسے نہیں لینے, یہاں سے جو جہاز گزریں گے جو بھی اس کی آپ اس کو کیا آپ ہم جو بھی اس کا نام دے فیس ٹول فیس جو بھی ہے ایک طریقہ کار ہے عالمی ضابطوں کا. بالکل. وہ کس میں لے رہا ہے؟ وہ چینی یوان میں, وہ چینی کرنسی میں لے رہا ہے. ایک بات تو یہاں پہ ڈالر دیوالیو. اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھو, مطلب یہ ہے کہ وہ دفاعی طور پر بھی جو ہے دفاعی طور پر بھی اپنے آپ کو جو ہے نا کمزور نہیں نظر آ رہے نا پوری دنیا کو. مجھے کوئی ایسا ملک بتائے امریکہ کے علاوہ جس نے ایران کو بظاہر تاثر دیا ہو کہ کمزور, ایک بتائیں. بڑی طاقتوں نے نہیں کہا, چین روس نے بڑی طاقت, کسی نے نہیں کہا کہ ایران کمزور, صرف امریکہ کہہ رہا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے نا گھبراہٹ کے, امریکہ کو آپ یہ کہیں کہ بکلاہٹ کا شکار, ہاں امریکہ بکلاہٹ کا شکار ہے. کبھی کوئی بیانات دیتا ہے, کبھی کوئی بیان نہیں دیتا ہے. تو ابنائے ہرمز کے جو ہے آپ یہ کہیں کہ چابی کلید اس کے ہاتھ میں ہے, معیشت کی چابی اس کے پاس ہے. اور اس وقت اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا تو آپ کو فوری طور پر ایران اور روس کے بیان تشویشناک دکھائی دیتے, آپ پڑھتے. یعنی ایران کی ساری اسرائیل پر اٹیک کے بعد چین اور روس کو دیکھیں نا, چین اور روس جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ کسی حد تک بڑے سمجھیں کہ ایران کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. کھڑے نظر آ رہے ہیں, یہی بات نہیں ہے. آپ ان کی سیٹسفیکشن کو دیکھیں, یعنی وہ دفاعی طور پہ امریکہ کو جانا وہ بس نیچے دکھانے, لیکن کمزور تو کیا ہے. آپ یہ بتائیں, امریکہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے نا کہ میرے جہاز کو جو ہے نا کوئی بھی وہ نہیں ٹچ کر سکتا. اس نے کتنے جہاز تو 2 جہاز گرا دیے. وہ جنگی طیارے جو ایک ناقابل تصویر طیارے, وہ ایران نے اس کے F-35 ہے, F-15, ہاں تو یہ سارے ہو گئے. اب ابنائے ہرمز میں اس نے جو زبردست خارجہ پالیسی اختیار کر لی ہے, دوست ممالک, ہم خیال ممالک اور غیر جانبدار ممالک. اب جب یہ ہوگی تو دنیا کس کی طرف جائے گی؟ ایران کی طرف جائے گی نا, کیونکہ وہ تو امریکہ تو خود روزانہ اعلانات کرتا ہے, کسی کے ملک کے صدر کو اٹھا لیتا ہے, کسی پہ چھاتر بردار کو ڈرون بھیج دیتا ہے. دنیا اسی طرف نہ جائے گی. اب دنیا ایک محفوظ آپ یہ سمجھے پناہ گاہ امریکہ کے ہاں نظر نہیں آ رہی اب انہیں. صحیح. وہ تو عربوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو کہا کہ ہماری ڈیفنس, یہ تو کہہ رہا ہے مجھے ڈیفنس کرو, مجھے سیکورٹی تو ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نا تاریخ کے درست سمت میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو انٹرنیشنل سطح پہ جو نا اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے نا ہم سے زیادہ ریسرچ کرتی ہے, ہم تو اتنی ہیں. تاریخ کے ہمیں درست سمت میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. میں ایک عالمی یہ سب نہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں سیاستدانوں سیاسی جماعتوں کہ اچھا ہے, خوش ہوا ہے, لوگ اس پہ مطمئن ہیں جب ہمارے چین سے رابطے بڑھ گئے ہیں. ہمارے چین سے نا روابط میں آپ دیکھیں نا, مثلا ان دنوں میں جبکہ چین عالمی سطح پہ گفتگو ہے, چین کا سفیر مولانا فضل الرحمان تک پہنچ گیا ہے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ نے کہیں تشویشناک صورتحال نہیں دیکھی ہوگی. مثلا یہ ہے جیسے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا, جیسے کوئی سرخروئی یا کوئی پذیرائی. میں اپنی پاکستانی عوام اور پاکستانی سیاسی جماعتوں اور اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے, جس طرح وہاں پہ ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, پاکستانی پرچم جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے, تو اس وقت دونوں ملکوں کے عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے جو ہے نا ایک بھائی چارہ دکھایا جا رہا ہے. اور یہ ساری صورتحال 10 مئی کے بعد یہ سارا سیناریو چینج ہوا ہے. تو
اب کی صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وہاں ترانے بج رہے ہیں پاکستان کے نا ایران کی سرزمین پر، ایک بات جھنڈے بلند ہو رہے ہیں، اور وہ جو فارسی میں ہمارا ترانہ ہے نا پاک سرزمین شاد بات، ٹھیک ہے، وہ جب عجیب سما تھا، اتنا زبردست ایسے ماحول تھا نا جب انہوں نے وہ یہ ترانہ وہاں پہ شروع ہوا ہے وہاں پہ ایران کی سرزمین پر تہران پہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر ہمیں پبلک کو، عوام کو بظاہر کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن یہ ایک تاثر چلا گیا ہے پاکستان اور ایران کے عوام میں کہ پاکستان کو کسی موقع پہ کہا گیا ہوگا امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ نے ایران کی خاطر انکار کیا ہے. اس کا اعلان کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے وہاں پہ اظہار تشکر کی، مظاہرے نہیں، وہاں پہ اظہار تشکر کی ریلیاں نکل رہی ہیں پاکستان کے لیے، اظہار تشکر کی. بے شک اظہار تشکر پاکستان کے ٹویٹ ہو رہے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی اور ایران کے عوام کو بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ہم سے فرمائش کی گئی تھی، کی گئی ہوگی، پتہ ہے کی گئی ہوگی نا، ہم نے کہا ہم تو اپنے آزاد و خود مختار ہیں، ہماری اپنی سرحد ہے، اپنی سرحد کے معاملات ہیں، تو وہ اچھا گفتگو بے شمار ہے اس پہ ہونے والی. اور ایک طرف پاکستان نے جو متحدہ عرب امارات ہے یا UAE جسے کہتے ہیں، اس کا کوئی $3.5 ارب کا قرضہ بھی واپس کرنے کا اعلان کیا ہے. اور یہ قرضہ واپس کرنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کر سکیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ قرضہ نہیں تو وہ ایک سیفٹی سرمایہ تھا. ہاں، ڈپازٹ تھا. ہم نے یعنی ہم اسے یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس سرزمین پہ جب موجود ہوتا ہے تو ایک معیشت کے لیے ایک مثبت پیغام ہوتا ہے عالمی سرمایہ داروں، یہ جو عالمی سطح پہ ایک مثبت مطلب کہ یار یہاں پہ ہم سرمایہ کاری کریں گے تو ڈوبے گی نہیں، دیوالیاں نہیں ہو گئی ہے یہ ملک نا. اس کے مطلب وہ ایک ڈپازٹ، ایک وہ ہمیں سیکورٹی کا نا میسج ہوتا ہے. تو اب آپ نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ جو جنگ شروع ہو گئی اسرائیل کی اور امریکہ کی ایران کے ساتھ، تو آپ نے اب یقیناً ہمارے ہاں تو ہوئے ہوں گے نا بریفنگ سیشنز ہوئے ہوں گے نا کہ پاکستان سے کیا کیا تقاضے، یا پاکستان سے کیا کیا ڈیزائر، یا پاکستان سے کیا کیا فرمائشیں کی جا سکتی ہیں مختلف خطوں سے. میں کسی ایک خطے کا نہیں لے رہا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی سرحد کو دیکھیں گے، ہم اپنی آزادی خود مختاری کو دیکھیں گے، اور اگر ہم معذرت کیا ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہم پہ پریشر آ سکتا ہے. تو اس کے ہم نے پیش کے اقدامات ایک پلاننگ بنا لی. ٹھیک ہے کہ ہمیں یہاں سے جو ہے یہ پریشر آ سکتا ہے، ہمیں یہاں سے یہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. تو ہم نے اپنے آپشنز جو ہے نا اس کو یوٹیلائز کیا ہے، ہم نے اس کے طے کیے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں. تو اس کو ہم نے ایک تاثر دے دیا سب کو کہ آپ ہم پہ پریشر جو ہے سرمایہ نہ کریں، ڈالرز کی بنیاد پر یا اس کی بنیاد پر ہم پہ پریشر نہیں ڈال سکتے.